جی ایک محفل کے دوست تھے، میں ان سے پوچھا کہ آپ سرکار واصف صاحب کے خدمت میں رہے اور ساتھ رہے، تو سرکار اکثر کیا تقیہ کلام جو ہے وہ فرماتے تھے، کیا لفظ ادا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ فرماتے تھے کہ یہ کلمہ پڑھنے سے نا ایمان کی تجدید ہو جاتی ہے، اور اکثر آپ لوگوں کو بھی نصیحت فرماتے ہیں کہ آپ بھی کلمہ کو پڑھ لیا کرو، انجانے میں پتہ نہیں بندہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، تو کلمہ پڑھنے سے وہ دوبارہ تجدید ہو جاتی ہے۔ فرماتے تھے کہ کلمہ پڑھتے رہنا، کلمہ پڑھنا نہ چھوڑنا، کلمے والا تم کو نہیں چھوڑے گا۔ اب میں جس ہستی کو دعوت خطاب دے رہا ہوں، کافی سفر کر کے وہ تشریف لائے ہیں چشتیاں شریف سے، بہت بڑے بزرگ خواجہ نور محمد مہاروی صاحب کے صدر نشیں ہیں، صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی صاحب۔ ان کو نہایت ادب سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور سرکار پر گفتگو فرمائیں۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ الحق الحق اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے رکھوایا؟ شاید میرے لیے ہی ہے کہ سیدھے راستے پہ جو ہے پورا۔ اہدنا الصراط المستقیم ہے نا۔ میں بولوں ہوں آنکھن دیکھی، تو مانگے ہے کاغذ لکھی۔ میں بولوں ہوں آنکھن دیکھی، تو مانگے ہے کاغذ لکھی۔ تیرا میرا منوا کیسے ایک ہوئی رہے، تیرا میرا منوا کیسے ایک ہوئی رہے۔ میں بولوں ہوں آنکھن دیکھی، تو مانگے ہے کاغذ لکھی۔ میں بولوں سمجھاون ہاری، تو رکھو الجھائی رہے۔ میں سپاسگزار ہوں اپنے بھائی، بڑے بھائی کا، صاحبزادہ کاشف محمود صاحب کا، کہ انہوں نے دعوت دی۔ یہ سعادت ہے میرے لیے۔ واقعی مشکل ہے جو شہزاد مجددی صاحب کہہ کر گئے ہیں، اور جس کا اظہار پہلے بھی دوسرے مقررین نے بھی کیا۔ مشکل ہے ان لوگوں کے سامنے واصف صاحب کے بارے میں بتانا جنہوں نے ان کے ساتھ زندگی گزاری ہو، ان کی صحبتوں سے فیض حاصل کیا ہو۔ پھر ان میں سے شامی صاحب آدھے لوگ وہ ہیں جنہوں نے ان کی کتابیں بھی رٹی ہوئی ہیں۔ کوئی بھی بات کرو تو وہ حوالہ جو ہے وہ واصف صاحب کا جو ہے وہ دے دیتے ہیں۔ اور پھر واصف صاحب کا اعجاز یہ ہے کہ انہوں نے اتنی گنجائش بھی نہیں چھوڑی کہ کوئی خود ساختہ عالم جو ہے وہ یہ بھی کہہ سکے کہ واصف صاحب کا خیال یہ تھا۔ اتنا سلیس۔ یہ تالیاں نہیں بجائیے گا، تالیاں نہیں بجائیے گا، کیونکہ تالیوں سے ہوتا یہ ہے کہ آپ اپنی وہ انرجی جو ایبزارب کرنے کی ہوتی ہے اس کو ایگزاسٹ کر دیتے ہیں۔ ہمارے
درمیان ایسی ہستیاں بیٹھی ہیں مجیب الرحمن شامی صاحب جیسے کونا مشق صحافی، لکھاری، ادیب، دانشور، ہم ان سے سیکھتے چلے آئے. شہزاد مجددی صاحب جیسے محقق، ڈاکٹر منیر صاحب جیسے، اختر شمار صاحب جیسے. تو مجھ جیسا درویش تو جو ہے وہ کسی قطار میں نہیں آتا. میں پہلے یہ سمجھا تھا کہ ان سے سرزد اگر ایک دفعہ ہوتی ہے تو وہ تو ملتان والا واقعہ کافی تھا، تو یہ غلطی تو نہیں ہو سکتی جو انہوں نے مجھے دوبارہ جو ہے وہ بلا لیا ہے. تو یہ یقیناً جو ہے وہ میرے جیسے بندے کے نزدیک جو ہے وہ واصف صاحب کا ہی تصرف ہے کہ انہوں نے کہا کہ چل بھئی اتھے ہی آ جا. اب میں حیران اس بات پہ ہوا کہ کاغذ تو ہمارے پاس تھے نہیں، جو دیکھا تھا وہ تو دیکھا ہی تھا جی، تو ثبوت اس کا کہاں سے جو ہے وہ لاتے. جن کے ساتھ لا کے بٹھا دیا 12 کتب کے مصنفین کے ساتھ جی، تو بندے نے پریشان تے ہونا ہی ہے. تو ایک چیز جو ہے وہ تھی، میں نے واصف صاحب کے ساتھ 78 ملکوں کا سفر کیا ہے، جو کہ اس ہال میں بیٹھے شاید ہی کسی آدمی نے کیا ہو. نہیں تالی نہیں. بتاتا ہوں کہ کیوں تالی نہیں بجانی. 78 ملکوں میں سفر کیا سی جی، اور میں نے ان کی سگریٹ نہیں بجھنے دی، اور جو دیکھا پھر وہ واصف کی آنکھ سے جو ہے وہ دیکھا. آپ کو یہ جملے اچھے لگتے ہیں، لیکن اسی وقت جب میں یہ بات کر رہا ہوں آپ کے کانشیس میں ایک چیز آتی ہے کہ یہ درویش خوش گفتار بھی ہے، بات بھی اچھی کر رہا ہے، جملے بھی وہ کہہ رہا ہے جو میں سننا چاہتا ہوں کہ میرا محبوب ہے، اور اس کے ساتھ یہ 78 ملکوں میں جا رہا ہے، تو جملے تو اچھے ہی ہیں. لیکن اسی وقت آپ کے ذہن میں آپ کا جو ریشنل ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ یہ خیالی بات ہے، یہ ممکن نہیں ہے جی. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو برسوں پہلے گزر گیا اس کے ساتھ آج کا ایک آدمی جو ہے وہ سفر کر رہا ہے، وہ اس کے سگریٹ جو ہے وہ پی رہا ہے، وہ اٹھا رہا ہے. تو بات خیالی لگتی ہے. واصف صاحب اسی خیال سے آزادی چاہتے تھے. یہ جو میکینیکل مائنڈ ہے جو آپ کو سوچنے کی فرصت نہیں دیتا اور آپ اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اس کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں. وہ یہ زاویہ نگاہ ہوتا ہے جی کہ جو بدل دیتا ہے منظر کو بھی اور پس منظر کو بھی. لیکن آج کا دور ہے صاحب، عجیب دور ہے کہ علماء جتنے ہیں وہ تفریق اور تقسیم میں ہیں، پیر جتنے ہیں وہ جمع اور ضرب کے اندر ہیں. جو سرکار کی ملازمت سے ریٹائر ہوتا ہے، چند حرف لکھ سکتا ہے، وہ کتابیں لکھ کر جو ہے وہ دانشور بن جاتا ہے. کچھ موٹیویشنل سپیکر جو ہے وہ تصوف کا تڑکا لگا کر خود صاحب عرفان و دانش بن جاتے ہیں. یہ بھی ایک میکینیکل سوچ ہے، اور واصف صاحب اس سے بھی چھٹکارا چاہتے ہیں. یہ ایک وہ میکینیکل سوچ ہے کہ جو اس وقت آپ کے شعور کو ایک کرٹیسزم لگ رہا ہے کہ بات تو میں ٹھیک کر رہا ہوں، ہو تو یہی کچھ رہا ہے، پیر بھی یہی کر رہا ہے، ملا بھی یہی کر رہا ہے، سیاستدان بھی یہی کر رہے ہیں جی. ایسا ہی ہے، اسی شعور کے اندر ہیں ہم جس کے اندر کرٹیسزم ہے، جس کے اندر تنقید ہے، جس کے اندر آپ جسے کہتے ہیں نا گریٹیچیوڈ، ایک شکر جو ہے وہ نہیں ہے. یہ وہ سوچ ہے، یہ آنکھ کا وہ زاویہ ہے جہاں سے معاشرے میں صرف بدصورتی ہی نظر آ رہی ہے. اب واصف کے خیال میں سراب جتنے بھی ہیں وہ سب حقیقت کی طرف نشاندہی کر رہے ہوتے ہیں. جتنے بھی یہ معراج آپ کو ملتے ہیں، ایک کوئی پیاسا ہے اور وہ صحرا کے سفر پہ پیاس میں جو ہے وہ نخلستان کی تلاش میں ہے،
اور اس کو شراب مل جاتا ہے، اور جب وہ شراب تک پہنچتا ہے تو شراب اسے بتلاتا ہے کہ جس سمت تو جا رہا تھا وہ نہیں ہے، دوسری سمت ہے. تو وہ اس شراب کا شکریہ ادا کرتا ہے اور وہ اس طرف کو جو ہے وہ چلا جاتا ہے. پھر ایک اور شراب ملتا ہے، وہ شراب بھی اسے یہی کہانی سناتا ہے کہ ادھر ہو جا، تو وہ اس طرف چلا جاتا ہے. تو یہ جو شراب ہیں، یہ جسے آپ کہتے ہیں کہ 2 نمبریاں ہیں، یہ ساری کی ساری جو 2 نمبریاں ہیں وہ 1 نمبر کی دلیل بھی ہیں اور اس کی طرف اشارہ بھی کرتی ہیں اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ میں نہیں ہوں. میں ایک سفر کے دوران، یہ نیٹو امریکنز کا ایک قبیلہ ہے، ہم لوگ جنہیں ریڈ انڈینز کہتے ہیں، اس کا سب سے چھوٹا قبیلہ ہے ہوپی. تو دنیا بھر میں اس کے صرف 10,000 لوگ ہیں. کچھ دن میرا جو ہے وہ ان کے ساتھ رہنے کا اتفاق ہوا. ان کی جو عبادت گاہیں ہوتی ہیں وہ زمین دوز ہوتی ہیں، اس کو بولتے ہیں کھیوا. تو وہ اس کے اندر عبادت کرتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے باہر اپنے ریچولز جو ہے وہ کرتے ہیں. تو ایریزونا کی اسٹیٹ میں فلیگسٹاف ایک شہر ہے، اس کے قریب جو ہے وہ نیٹو امریکنز کی ایک ریزرویشن ہے. تو وہاں پر انہوں نے کمال مہربانی کی، کچھ اجازت جو ہے وہ دے دی. تو یہ ایک عجیب سی فارمیشن ہے، جنہوں نے جیولوجی وغیرہ پڑھی ہوگی وہ میسا کے نام سے واقف ہیں. میسا ایک چٹان کی ایسی دیوار کو کہتے ہیں کہ جو کسی پہاڑ کے ساتھ لنکڈ نہیں ہے. وہ ایک دشت ہے اور دشت میں ایک اونچی سی دیوار ہے، اور وہ 3 دیواریں ہیں ایسی میسا کی، اور اس کے اوپر 3 گاؤں آباد ہیں جس میں 7,000 لوگ رہتے ہیں. اور یہ نیٹو امریکنز کا ایک قبیلہ ہے کہ جو زراعت والا ہے. تو ان کی جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ ساری کی ساری بارش کے اوپر ریوالو کرتی ہیں. تو اسی طرح ان کی ایک سیریمنی تھی، اس کے اندر جو ہے وہ عبادت گاہ سے جب باہر نکلتے ہیں تو وہاں پہ ایک ڈانس پلازا ہوتا ہے جس کے اندر وہ ناچتے ہیں اپنا، آپ نے بھی فلموں میں دیکھا ہوگا، پرور لگا کے جو ہے ڈرم بجا رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح جو ہے وہ اپنی عبادت کر کے جب باہر آئے اور انہوں نے جو ہے وہ ناچنا شروع کیا، تو وہ جو ایک اندر ایک ملا ہر کسی کے اندر رہتا ہے، وہ ملا آکھے کہ نہ کوئی نماز استسقا نہ کوئی شے جی، ایڈا وڈا دشت ہے، ہن نچی جاندے نے تے انہاں نوں جڑا ہے بارش ہو جائے گی. اب یہ بیٹھا ہوا میں اندر سوچ رہا ہوں، اور جب وہ ناچنے والے آتے ہیں تو ان میں ایک مسخرہ بھی ہوتا ہے جی، اور مسخرہ چھوٹی چھوٹی حرکتیں کرتا رہتا ہے، ماحول خوش رہتا ہے. اب یہ میں نے خیال کیا، اور یقین مانیں گے آپ کہ وہ تو میسا تھا، وہاں سے تو 360 ڈگری کا ایک آپ اینگل ہے جو سارا دیکھتے ہیں، بادل کہیں بھی نہیں تھے. اور میرا ملا جو ہے وہ یہی کہہ رہا ہے کہ نماز استسقاء کیونکہ نہیں ہوئی تو بارش وارش تو کوئی نہیں ہونی، ناچ گانا ہے دیکھ لو. لیکن ہوا یہی کہ 8-10 منٹ بعد جو ہے وہ بادل پتہ نہیں کہاں سے آئے اور وہ برسنے لگ گئے. اور جب وہ برس رہے تھے تو وہ مسخرہ، شامی صاحب مجھے ایسا لگا کہ جیسے میری طرف دیکھ رہا ہے، پتہ نہیں اس کے ڈانسنگ کے سٹیپس تھے، تو وہ یوں کر رہا ہو. میرے اندر دے مولوی نو پتہ ہے، آکھدا پیا کہ رب او توں تھلے بارشاں دے تقسیم آدھے ہتھے لے لئیے. تو یہ جو تصوف ہے نا جی، یہ درس کچھ اور دے رہی ہے، وہ درس کچھ اور دے رہی ہے. وہ کہہ رہی ہے اس سوچ سے نکل، جو مائنڈ کنڈیشننگ تمہاری ہو گئی ہے اس سے نکلو. ایک سوچ ہے، ہم چرواہے کو پسند کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جی بھیڑاں بکریاں دا گلہ بان ہے، انہاں دی حفاظت کردا ہے جی، انہاں دا خیال رکھدا ہے. لیکن یہ بھی تو ایک حقیقت ہے کہ وہ ایک کسائی دا ایجنٹ بھی ہے. کیڑا چرواہا ایسا ہے جس نے کوئی بکری جڑا ہے کسی کسائی نو نہ ویچی ہوئے جی. تو یہ جو ہماری مائنڈ کنڈیشننگ ہے، یہ وہ لائف ہے جو اسلام چاہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ آفاق میں ہو،
وہ سوچ کی ایک کال کوٹھڑی سے دوسری سوچ کی کال کوٹھڑی میں مت جائے. جی رنگ ہے اس کو دیکھ, سفر ہے, سفر والے بھی کبھی کسی سے الجھتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں ایسے. میرا آج تک جھگڑا کسی سے نہیں ہوا, اسی وجہ سے کہ میں کبھی ایک جگہ پہ رہا ہی نہیں. تو جب انسان کی سوچ ایک جگہ پہ رہتی ہے انسان تب جھگڑے کرتا ہے, جب سوچ جامد ہو جاتی ہے. یہ تصوف کو عجب رنگ دے دیا کہ اتنی متحرک چیز کو رسم کے اندر جو ہے وہ جمود کا شکار کر دیا. تصوف کو جو ہے وہ ایک انٹلیکچوئل پرسو بنا لیا, جبکہ یہ کیفیات کی چیز تھی. جی لا والوں نے لائف کے بارے میں بتانا شروع کر دیا. مسئلہ لا سے نہیں ہے, مسئلہ صوفی کو کبھی شریعت سے نہیں رہا. جی جس طرح آپ کو اور مجھے وکلا گردی سے رہتا ہے, اتنا سی بات ہے. رنگ یہ دے دیا گیا کہ شاید جو ہے وہ صوفی جو ہے وہ شریعت کا مخالف ہے. ایسا نہیں ہے. جی وکلا گردی کا مخالف ضرور ہے. ہر کہے ہر کیسا ہے, کیا ہاتھ پہ دھر دوں ایسا ہے. استاد کبیر بڑے سخت استاد ہیں. ہر کہے ہر کیسا ہے, کیا ہاتھ پہ دھر دوں ایسا ہے. کہے کبیر سن بھائی سادھو, ہر جیسے کو ویسا ہے. داستان گو ہوتے ہیں ہم لوگ, اور وقت جو ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے, تو میرے خیال میں گفتگو کو ادھر ہی ختم کیا جا سکتا ہے. داستان گوئی میں فن, اس کا مزہ یہی ہے, جس طرح کنگ فو کا ماسٹر ہو جانا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ کنگ فو کے جو فائٹس ہیں اس کو جیتتا رہتا ہے. کنگ فو کی ماسٹر شپ یہ ہے کہ اس ماسٹر کے ساتھ کوئی لڑتا ہی نہیں ہے. وہ ایک ایسا پہلوان ہوتا ہے جی کہ جس کے ساتھ کوئی نہیں لڑا, وہ ماسٹر ہے. جی تو جو کسی کے ساتھ نہیں الجھا, نہ کسی کی جہالت سے الجھا, نہ اپنی جہالت میں کسی کو الجھایا, وہ صوفی ہے. بہت شکریہ. بہت اچھا جی.